کتاب ہم اور توہم 12 چیپٹر ہے ڈپریشن۔ ڈسکلیمر: میں ڈاکٹر نہیں، حکیم صاحب بھی نہیں، نفسیات کی کئی برس کی تعلیم بھی میرے پاس نہیں، اور ہم میں سے بہت سے اسی درجے پر ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد ایسے افراد بھی تو ہوتے ہیں نا، جنہیں ایک مخلص کندھے کی تلاش ہوتی ہے۔ ان گنت لوگ الجھے ہوئے، سسکتے، گھٹتے اور ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، لیکن ڈاکٹر یا تھراپسٹ کے پاس نہیں جا سکتے کہ یہ پتے یا گردے کی پتھری کا معاملہ نہیں ہے کہ سرجری کی نوبت آئے۔ پیٹ پر پتھر باندھنے والے معاشی حالات میں کسی مستند لائف کوچ یا ماہر نفسیات کی فیس دینے کی استطاعت نہیں رہ جاتی ہے۔ فقط ایک درد مند کان درکار ہوتا ہے جو تسلی دے سکے کہ ہاں واقعی آپ کو ڈپریشن ہونا بنتا ہے۔ میں اس مرض کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتی، البتہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور جو میں نے سمجھا اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اردو کے لفظ پریشانی کو انگریزی لفظ ڈپریشن سے بدلنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہیں سے شیطان کسی مکان جتنا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے میں پریشان ہوں تو وہ پریشانی کا حل تلاش کرتا ہے، لیکن ڈپریشن کا نام آنے پر وہ سائیکیٹرسٹ یا تھراپسٹ کی تلاش کرتا ہے، جن کی فیس نہ دے پانے پر مزید یاسیت میں گھر جاتا ہے، معاشی ترجیحات میں اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر مزید سیلف پٹی میں جکڑ جاتا ہے، کیونکہ زبان زد عام اب چھوٹی پریشانیوں اور غم میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو پھر ہم کلینکل ڈپریشن کو اس شعبے کے ماہرین اور اساتذہ کے لیے چھوڑ کر عام طور پر ہو جانے والے سو کال ڈپریشن پر بات کرتے ہیں، جس میں کہ پیچیدہ مرض سے متعلق ہرگز بھی بات نہیں ہوگی، بلکہ اردو کا ایک لفظ ہے اضمحلال، جسے اردو بول چال میں ترک کر کے اس کی جگہ ڈپریشن کہا جانے لگا ہے۔ اگلی سطور میں اسی اضمحلال پر بات ہوگی، لیکن اسے ڈپریشن ہی کہا جائے گا۔ ڈپریشن کے بڑھ جانے پر انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے کسی نے کئی زنجیروں سے اسے جکڑ دیا ہو، پھر ایک زنجیر سے بہت بھاری پتھر باندھ کر پتھر سمیت اس شخص کو دریا میں پھینک دیا ہو۔ اب بظاہر انجام تو تڑپ تڑپ کر مر جانا ہی دکھائی دیتا ہے اور بعد ازاں مچھلیوں کے خوراک بن جانا، لیکن غور کریں کہ بعض افراد اس قسم کے شوز سے کتنی شہرت اور مال کماتے ہیں، جہاں انہیں بری طرح جکڑ کر پانی کے ٹینک میں یا دریا میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ کمال مہارت سے آزاد ہو کر باہر آ کر جیت اپنے نام کر لیتے ہیں۔ آخر کیا کرتے ہیں یہ کرتب دکھانے والے؟ یہ لوگ اعصاب بحال رکھتے ہیں، خود پر اعتماد کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حالات قابو سے باہر ہوئے تو ڈبونے والے خود ان کو بچا لیں گے۔ ایسے حالات میں یہ یاد رکھنے کی اشد ضرورت ہے کہ انسان پانی کے اوپر ہوں تو سانس لینا زندگی ہے، لیکن پانی کے اندر ہوں تو سانس لینا موت۔ زمین کے اوپر مدد مدد چلایا جا سکتا ہے، پانی میں ڈوبا شخص بھلا کیسے ہیلپ کے لیے پکار سکتا ہے؟ البتہ سوال ہو کہ کس سے پکارا جا سکتا ہے، تو ایک مسلمان بخوبی یہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی تو تسلی دیتے ہیں کہ کون ہے جو مضطر و بے قرار کی دعا و پکار کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف و مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ دریا کی تہ میں بندھے انسان کو باہر نکلنے تک دم سادھے رکھنا ہوتا ہے، ساتھ ہی زنجیروں سے خود کو تنہا آزاد کرنے کی جدوجہد بھی مسلسل رکھنی ہوتی ہے۔ اس دوران سارے تماشبین دل سے چاہتے ہیں کہ ان کا ہیرو جلد از جلد سلامتی کے ساتھ باہر آئے۔ جب ایک مسلمان کسی آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے تو یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ کھربوں مچھلیاں پانی میں اور چیونٹیاں اپنے بلوں میں آپ کے لیے دعا گو رہتی ہیں، سو الگ فرشتے تو دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے مدد بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی تو بس ہماری کوشش ہی دیکھتے ہیں نا، صبر کے مواقع عطا کرتے ہیں تو برداشت کی توفیق بھی تو وہی عنایت کرتے ہیں، گناہ مٹاتے اور درجات بلند کرتے ہیں، انعامات الگ سے ملتے ہیں جو کبھی نظر آتے ہیں کبھی غیب میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر تو کوئی ڈبونے والا ڈبو ہی نہیں سکتا، اس لیے یقین کامل ہونا چاہیے کہ طاقت سے بڑھ کر آزمائش کا پرچہ اللہ کی طرف سے دیا ہی نہیں جا سکتا، وہی بر وقت باہر نکال لے گا۔
یوں تو ہم سبھی کو علم ہے کہ مسلمان کو مشکل و مصائب کے وقت غم اور رنج کی حالت میں صبر و نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد لینے کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن سب سے پہلے تو فصبر جمیل کرنا ہی ہم بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انرجی لیول اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ نماز کے لیے بستر، کرسی، صوفہ یا منجی سے اٹھ کر وضو بنا لینا بھی ایک ٹاسک بن کر رہ جاتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، کیا شاندار نعمت ہے نماز کہ قضا تو بقائے میں ہوش و حواس کر ہی نہیں سکتے۔ اول وقت پڑھنے کا الگ ثواب اور جماعت سے پڑھنے کے اپنے فوائد۔ انتہائی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے، تب بھی نماز جنازہ تیار، ادھر اللہ اکبر کہا جاتا ہے، ادھر ہر شے اصغر ہو جاتی ہے۔ ہر بار اللہ اکبر کے بعد کی کہانی یہی ہوتی ہے کہ سب فانی ہے، انسان کی خواہش، اس کی ذات، اس کا فائدہ، اس کا نقصان، اس کے پیروں تلے زمین، اس کے سر پر آسمان، اس کے حال کی پریشانی، مستقبل کا خوف، ماضی کا غم، اللہ اکبر کے بعد سب کچھ اصغر۔ ڈپریشن کے احساس پر شروع ہی میں اپنی زنجیروں کی کمزوری کو تلاش کیجیے۔ عموماً لوگ پریشان ہوتے ہیں اور بوکھلاہٹ میں یہ بھول جاتے ہیں کہ آیا یہ بات جس پر میں پریشان ہوں، کیا یہ واقعی میری ذمہ داری ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا مکلف بنایا ہے اور میں جواب دہ ہوں؟ اگر نہیں تو ایک زنجیر فوری کھل گئی۔ کیا انسان ہونے کی وجہ سے ہم سے کوتاہی ہو جانا عبث ہے؟ ایک زنجیر پر پڑے گلٹ کے تالے کی چابی ہاتھ لگ گئی۔ کیا کسی نقصان کے باعث آپ کی یا آپ میں سے کسی کی آخرت برباد ہو جائے گی؟ اگر جواب ہے نہیں، تو اس بار وہ زنجیر کھل گئی جس سے بھاری پتھر بندھا ہوا تھا، تو اب ڈپریشن کے گھڑے میں آپ کو کوئی قید کر کے روک نہیں سکتا۔ جس روح کا سفر اللہ کی رضا کی طرف ہو، وہ کسی کھائی میں پڑی رہ بھی تو نہیں سکتی نا۔ اور اتنی دیر میں دریا میں موجود نایاب موتی آپ کی جیب میں جا چکے ہوتے ہیں۔ حواس بحال کرتے جیب میں ہاتھ ڈالیں تو وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اکثر لوگ ڈپریشن کو کچھ بے دینی سے جوڑتے ہیں تو کبھی ایمان کی کمزوری سے۔ بات سرے سے غلط نہیں، البتہ پہلو خاصا غلط ہے۔ خود غرضی، لالچ، عناد، ظلم، جبر، بد زبانی، بددیانتی، سازش، سستی، کاہلی، حوث، غفلت، نفرت، مار دھاڑ، حق تلفی، تعصب، باطل مال، باطل نظریات، یہ سب اور مزید بہت سے وہ اخلاقی اور روحانی امراض معاشرے میں پلتے بڑھتے اور جھاڑیوں کی مانند پنپتے رہتے ہیں، جن کا اگر بر وقت علاج ہوتا تو آج اس قدر شدت سے ڈپریشن کا مرض نہ پھیلتا۔ سوال ہے کہ کیا ہمیشہ ہی اخلاقی مجرموں کو ڈپریشن ہوتا ہے؟ تو جواب ہے کہ ان مجرمانہ رویوں کے سبب انہیں جھیلتے افراد میں کہیں زیادہ ڈپریشن کا مرض ہو رہا ہے اور پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اردو میں ڈپریشن کو ذہنی دباؤ کہا جاتا ہے، اور یہ دباؤ شروع میں بیرونی عوامل کے سبب ہی بنتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے نے یہ ظلم کیا ہے کہ اگر مال چوری ہوا تو چور اس سے مزے کرے، اور اس جرم کی رپورٹ کرنے والا اور اس کے بعد رپورٹر کا حشر دیکھنے والا ہر شخص عبرت پکڑ لے کہ گھٹ کر مر جانا مگر کبھی رپورٹ درج نہ کروانا۔ سو یہاں سے گھٹن اور تھکن کی سرائیت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تو اتنا ڈپریشن نہیں ہوتا تھا، تو اس کی وجہ یہی ہے نا کہ پہلے ایسے شترے بے مہار اخلاقی مجرم بھی تو دندناتے نہیں پھرتے تھے، مگر آج تو باہر والوں سے بڑھ کر اپنے زیادتی کرتے دکھائی دیتے ہیں، جس کے باعث سیاست بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ حساب میں اتنے کمزور ہیں کہ یوم حساب کا خوف نہیں رہ گیا ہے۔ پہلے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض ادا کرنا عام تھا، جس سے برکتوں کا نزول دیکھا جا سکتا تھا۔ کہیں کسی نے زیادتی کی تو اڑوس پڑوس سے ہی کئی لوگ اس کی سرکوبی کرنے کو آن موجود ہوتے تھے، مگر افسوس کہ پھر اللہ کے بھیجے خلیفہ ناخلف ہوتے چلے گئے، تو اب نوجوانوں تک میں یہ مرض پایا جاتا ہے۔ حیرت و ذیابیطس اور کینسر کے امراض پر بھی سبھی کو تھی، جب سنا کہ کم عمری میں بھی ہوتے ہیں، تو اب ان میں ایمانی کمزوری تو ظاہر وجہ نہیں ہوگی نا۔ کچھ لوگ آج بھی ڈپریشن کے مریض کا علاج جادو کے توڑ یا جنات کے سائے بھگانے کی طرح کرواتے ہیں، یعنی جہاں زنجیریں کھولنی تھیں وہاں مزید توہم کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے۔ یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟
اللہ کرے ہم سمجھ پائیں کہ ایسے کیسز میں سایہ بھگانے کی بے ثمر مشقت کے بجائے سایہ دار شجر بننے پر ریاضت کی اشد ضرورت ہے۔ ہم سب جو جڑے ہوئے ہیں معاشرے کے بہت سے ایسے افراد سے جنہیں ایموشنل سپورٹ ویسے ہی درکار ہوتی ہے جیسے تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا یا پھر آپریشن ٹیبل پر موجود انسان کو خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی یہ مدد درکار ہوتی ہے کہ ان کی زندگی تنگ و ترش کرنے والوں کو اللہ کا خوف دلائیں، ان کو علاج اور اصلاح دونوں نہ صحیح کسی ایک پر تو راضی کریں۔ ہم کہ جن پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا عظیم فریضہ ہے، لیکن سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اس فرض کو بے حکمتی سے کبھی بھی ادا نہیں کیا جا سکتا، جیسے نماز بے وضو ادا نہیں کر سکتے اور وضو کے لیے طہارت حاصل کرنا فرض ہے، تو جس طرح ایک فرض نماز بر وقت نبھانے سے پہلے کی فرائض ہم فراموش نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرز پر اس فرض کی ادائیگی سے قبل دلوں کی مٹی نرم کرنے کے لیے اطراف کے لوگوں سے تعلق بنانا، ساتھ نبھانا ہوتا ہے۔ مردہ پڑتی سخت اور بظاہر بنجر سی زمین کے مانند انسان کو سب سے پہلے انسیت کی آکسیجن فراہم کرنی ہوتی ہے، تب جا کر وہ خیر کے بیج کو خود میں سمو کر نمو کے قابل ہو سکتا ہے۔ اور نرمی اتنی جھلسا دینے والی گرمی میں آئی کی کہاں سے، ماں سوائے صیباً نافعاً کے یعنی نفع بخش برسات کے؟ اپنی استطاعت بھر ارد گرد وحی کے پانی سے سیراب کرنا ہوگا، قرآن کی دعوت اور دلائل کی جد و جہد کے ذریعے ان پر محنت کرنی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ کیا گرمی محسوس ہونا اور اس کا اظہار کر دینا گناہ ہے؟ جی نہیں، کیونکہ اگر ہم سرے سے یہ مانیں گے ہی نہیں کہ گرمی ہوتی ہے، تپش جھلساتی ہے اور ڈی ہائیڈریشن کے سبب موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو ہم حادثات کا سرتباب کیسے کریں گے؟ تو جیسے ڈی ہائیڈریشن کسی موت کی آخری وجہ ثابت ہوتی ہے، مگر اس مقام پر پہنچنے سے پہلے ان گنت غفلتیں وجہ بنتی ہیں، اسی طرح ڈپریشن یا ذہنی دباؤ کے پیچھے بھی ان گنت عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب بجلی نہیں تھی، تب گرمی بھی ایسی نہیں تھی، کیونکہ ایسی مہلک جنگی ہتھیاروں والی جنگیں پہلے نہیں ہوئی تھیں، اور آج ہم جن خانہ جنگیوں کا شکار ہیں، اندرون خانہ جو خلفشار ہیں، یہ بھی کیمیائی ہتھیاروں سے کم نہیں۔ یہ انسانی ذہن میں اور جسم میں کام کرنے والے کیمیکلز میں وہ فساد برپا کر دیتی ہیں کہ پھر کسی دشمن کی دشمنی کی ضرورت بھی نہیں رہ جاتی۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ کتنی مختصر اور کیسی عظیم دعا ہے نا یہ کہ اللہ رحم فرمائے۔ ہم در حقیقت دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ نیکی کرنا اور بدعات سے، ظلم سے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے، اللہ کی اطاعت و رضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اہتمام ممکن ہو جائے، کیونکہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔